جب نواکلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی وہاں فوراً پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علاقے کا پیدل دورہ کیا۔ وہ روزانہ 3-4 میل پیادہ چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض منصبی ہے۔ اسی دوران بہار میں فسادات برپا ہو گئے۔ بہار کے کچھ کانگریسی مسلمانوں کے بار بار استدعاء پر گاندھی جی نے نواکلی کا پیچھا چھوڑا اور بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہندو جاتی کے امن پسندی، صلح جوئی اور غیر تشدد پسندی کے متعلق ان کے بہت سے مفروضات کی کایا پلٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علاقوں میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، کنویں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹاٹٹ بھرے ہوئے تھے۔ کئی جگہ ننھے منھے بچوں کے ڈانچے اب تک موجود تھے جنہیں لوہے کی کیل گاڑ کر درختوں اور دیواروں کے ساتھ ٹانک دیا گیا تھا۔ یہ روح فرسا نظارے دیکھ کر گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل، امن پسند اور غیر متشدد نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بے بھر کر ہندوؤں میں بھی خونخوار درندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی، سیکرٹری اور سوانح نگار پیارے لال نے اپنی کتاب مہاتما گاندھی دی لاسٹ فیس میں بڑے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہار کی خونریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور وہ متحدہ ہندوستان کے متعلق ان کا درینہ خواب ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ ان المناک واقعات نے ایک طرف تو گاندھی جی کی ذاتی، سیاسی اور اخلاقی فلسفے میں انقلاب عظیم برپا کر دیا اور دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈ ویبل کے فوجی تربیت یافتہ ذہن کے ساتھ بھی تلخ حقائق کے انبار لگا دیے۔ سارا برٹش انڈیا خانہ جنگی کے محیط لپیٹ میں گھرا ہوا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے وائسرائے کے وسائل خوفناک حد تک محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی تعداد پہلے سے نصف رہ گئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کی اسٹیل فریم ICS میں 500 سے بھی کم انگریز افسر تھے۔ ان کی اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھر واپس جانے کے لیے پرتول رہی تھی۔ ہندوستان پر برٹش امپائر کا سایہ قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے تھے، لیکن اب امپائر کا سایہ ڈل رہا تھا۔ اب محض ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قتال و جدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہندوستان کے مسلح افواج میں بھی برٹش افسروں کی تعداد 11,000 سے گر کر فقط 4,000 رہ گئی تھی۔ گورا فوج کے یونٹ بھی بڑی سرعت سے انگلستان واپس جا رہے تھے، کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے برطانیہ کو اپنی افرادی قوت کام پر لگانے کی شدید ضرورت تھی۔ سول اور ملٹری وسائل کی اس تقلیل و تخفیف کے پیش نظر برصغیر کے بگڑتے ہوئے حالات پر کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کا روگ نہ تھا۔ عوامی سطح پر کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ سیاسی سطح پر عبوری حکومت میں مسلم لیگی اور کانگریسی گروپوں کی باہمی کشمکش اور چپقلش روز بروز تلخ سے تلخ ہوتی رہی تھی۔ انتظامی سطح پر غیر جانبدار اور مؤثر وسائل سراسر ناکافی تھے۔ ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر لارڈ ویبل اس نتیجے پر پہنچا کہ برطانیہ کے لیے ہندوستان پر مزید حکومت کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس نے برٹش گورنمنٹ کے پاس پرزور سفارش کی کہ برصغیر کا اقتدار مقامی لوگوں کو منتقل کر کے برطانیہ کو جلد از جلد اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم اٹلی نے 20 فروری 1947 کو یہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ 15 جون 1948 تک لازمی طور پر ہندوستان کے اقتدار سے دستبردار ہو جائے گی۔ یہ اقتدار کس کو سونپا جائے گا؟ کیا اقتدار برٹش انڈیا کو کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کیا جائے گا یا الگ الگ صوبوں کے سپرد کیا جائے گا یا کوئی اور مناسب اور متبادل طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیش نظر طے پایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اٹلی نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈ ویبل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان پر کانگریس نے خوشی کے بڑے شادیانے بجائے لارڈ ویبل مدت سے کانگریس کی تنقید و تنقیص کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ کانگریسی گرگے کافی عرصے سے حکمران لیبر پارٹی کے حلقوں میں لارڈ ویبل کے خلاف اپنا اثر رسوخ مستعدی سے استعمال کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل ویبل کا قصور صرف اتنا تھا کہ کانگریس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اس نے مسلم لیگ کو براہ راست عبوری حکومت میں شامل کر لیا تھا۔
اب یہ بات تاریخی شواہد سے پائے ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ویول کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جواہر لال نہرو کو پہلے سے علم تھا، اور اس فیصلے کو ان کے آشیرواد بھی حاصل تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذاتی طور پر بڑی پرکشش اور چکا چوند کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی سرش میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اور اپنا کام نکالنے میں اسے بلا کی تیزی اور انتھک محنت اور مستعدی کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ شہرت کا دلدادہ، ذاتی پبلسٹی کا رسیہ اور رائے عامہ کو اپنی خواہشات میں ڈالنے کا باکمال ماہر تھا۔ لارڈ ویول کا حشر دیکھ کر ماؤنٹ بیٹن نے یہ سبق پلے باندھ لیا تھا کہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے کانگریس کی خیر سگالی اور خوشنودی کو ہر قیمت پر خریدنا پڑے گا۔ یہ قیمت اس نے بڑی فراخ دلی سے مسلمانوں کے کھاتے سے ادا کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خاص طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد بڑے گہرے تعلقات استوار کر دیے۔ اس رشتہ داری کی آبیاری میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا، جو ظاہری حسن و جمال، ذہنی رفاقت اور تمدنی و تہذیبی نزاکت کا خوبصورت مرقع تھی۔ ہندوستان کے آخری وائس رائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں حکومت کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ بر صغیر سے برٹش حکومت کی بساط لپیٹنے آیا تھا۔ 15 جون 1948 تک اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس فقط 15 ماہ تھے۔ ونسٹن چرچل کے نزدیک اتنی بڑی سلطنت کے کاروبار کو اتنے قلیل عرصے میں منتقل کرنے کی کوشش شدید خطروں سے خالی نہ تھی۔ اس نے اس جلد بازی کو شرمناک فرار قرار دیا تھا، جیسے جہاز کو خطرے میں گرا دیکھ کر اس کے پیندے میں سوراخ کر کے اسے ڈبو دیا جاتا ہے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایسا کوئی بوجھ نہ تھا۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائس رائے کا عہدہ سنبھالا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً طے شدہ امر تھا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ تو مسلم لیگ نے کیا تھا، لیکن اس مطالبے کو جلد از جلد پورا کرنے کی فکر اب کانگریس کو لگی ہوئی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ پاسباں مل گئے کعبے کے صنم خانے سے۔ ہندوستان کی تقسیم پر کانگریس اس لیے آمادہ نہیں ہوئی تھی کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی منصفانہ یا فیاضانہ یا دوستانہ سلوک کرنا منظور تھا۔ کانگریسی لیڈروں نے یہ کڑوا گھونٹ بڑے غم و غصے سے شدید مجبوری اور معذوری کے عالم میں اپنے گلے سے اتارا تھا۔ عبوری حکومت کے تجربے سے پنڈت نہرو، سردار پٹیل اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کانگریس کبھی بھی اپنی منمانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گی۔ عبوری حکومت میں مسلم لیگی وزیر کانگریس کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنی پالیسیوں میں کانگریس کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچنے پر تیار تھے۔ کابینہ کے مسلم لیگی گروپ نے اپنا الگ تشخص قائم کر رکھا تھا، اور ذاتی اہلیت، دیانت اور فہم و تدبر میں بھی وہ اپنے کانگریسی رفیق کاروں سے کسی طرح کمتر نہ تھے۔ وہ آخری تنکا جس نے عبوری حکومت کی اونٹ کی کمر توڑ دی، خان لیاقت علی خان کا بجٹ ثابت ہوا، جو انہوں نے 28 فروری 1947 کو وزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ اسے عام طور پر غریب آدمی کے بجٹ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ضروریات زندگی مہنگی ہو گئی تھی، بلیک مارکیٹ عروج پر تھی، روپے کی قیمت گر رہی تھی اور دولت گنتی کے چند منافع خوروں، بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کے ہاتھ میں مرکوز ہو گئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیاقت علی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاشی فلسفے پر ایمان رکھتے ہیں جو دولت کو فقط امیروں کے درمیان گردش کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے اس بجٹ میں انہوں نے چند ایسی تجاویز شامل کیں جو سماجی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویز یہ تھی کہ جن لوگوں نے ٹیکس ادا نہ کر کے دولت سمیٹی ہے ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ 1 لاکھ روپے سے اوپر تجارتی منافع پر 25% اسپیشل انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح کے چند اور ٹیکس تھے جس کی زد براہ راست دولت مند افراد پر پڑتی تھی۔ دولت مندوں میں باری اکثریت ان بڑے دالمیوں اور دوسرے ہندو سیٹوں کی تھی جن کے درپردہ مالی اعانت سے کانگریس کا سارا کاروبار چل رہا تھا۔ بجٹ کا اعلان ہوتے ہی ہندو سرمایہ کاروں کی حلقے میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے کانگریسی لیڈروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کانگریس کی مالی امداد
بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کابینہ میں زبردست ادھم مچایا اور خان لیاقت علی خان پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ بجٹ غریب عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرمایہ داروں کو زک پہنچانے اور کانگریس کو مشکل میں ڈالنے کی نیت سے بنایا گیا ہے۔ ہندو پریس نے بھی بڑا واویلا مچایا، لیکن نواب زادہ لیاقت علی خان اپنے موقف پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے بجٹ میں کوئی تبدیلی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بجٹ کے واقعے نے ہندو تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی آنکھیں کھول دیں۔ انہیں یکایک یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ متحدہ ہندوستان کی حکومت میں اگر مسلمانوں کا کچھ عمل دخل ہوا تو سماجی انصاف، انسانی مساوات وغیرہ کے نام پر ان کے مفادات پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرب پڑتی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ درد سر مول لینے کے بجائے یہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا کچھ ٹکڑا دے کر الگ ہی کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ ہندو سرمایہ دار بھی دل و جان سے مطالبہ پاکستان کے حامی ہو گئے۔ کانگریس کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل اب اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی شراکت بالکل لایانی اور عبث ہے۔ مسلمان اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گلے ہوئے سڑے ہوئے ناسور ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان ناسوروں کو جلد از جلد کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ ان کا زہر صحت مند حصوں تک پہنچنے نہ پائے۔ پنڈت نہرو پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو زبان دے چکے تھے کہ اگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تو انہیں پاکستان کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں۔ کانگریس نے ایک ہاتھ سے مطالبہ پاکستان کو طوعاً و کرہاً تسلیم کیا اور دوسرے ہاتھ سے فوراً سر توڑ کوششیں شروع کر دیں کہ یہ نوزائیدہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہ ہونے پائے۔ اس کوشش میں اسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صورت میں بڑا کارآمد معاون و مددگار مل گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا نصب العین یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیع و عریض ملک برٹش کا کامن ویلتھ آف نیشنز میں ضرور شامل رہے۔ ماؤنٹ بیٹن کا ریفارمز کمشنر وی پی مینن سردار ولبھ بھائی پٹیل کا بھی دست راست تھا۔ اس کی دلالی میں وائسرائے اور سردار پٹیل کے درمیان سودا بازی ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ آئندہ 15 مہینے کے بجائے اقتدار 2 ماہ میں منتقل کر دیا جائے تو بھارت دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کا ممبر بنا رہے گا۔ اقتدار 15 ماہ میں منتقل ہو یا 2 ماہ میں، بھارت کے ہر طرف پوبارہ تھے۔ اسے بنی بنائی راجدھانی ملتی تھی، جمع جمائے دفتر ملتے تھے اور صدیوں سے قائم شدہ چالو ادارے ملتے تھے۔ اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل درپیش تھی تو صرف پاکستان کو تھی، جسے ایک نئی مملکت کا آغاز انتہائی بے سر و سامانی اور سراسیمگی کی حالت میں کرنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اپنے قول کے مطابق انتظامی طور پر پاکستان کی حکومت کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے ہم نہ کوئی بنی بنائی عمارت دے سکتے ہیں، نہ ٹین کی چھت دے سکتے ہیں، بلکہ فقط ایک خیمہ دے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اس مشکل کے علاوہ کانگریسی قیادت نے پاکستان کا گلا شروع ہی سے گھونٹنے کے لیے اور بھی کئی چالیں چلیں۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے میں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جو پاکستان کے حامی تھے، لیکن ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت کانگریس کی قائم کر رکھی تھی۔ گاندھی جی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ صوبہ سرحد میں ہم پرسی ریفرینڈم نہ ہو، بلکہ صوبائی اسمبلی کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو صوبے کو بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے۔ یہ تجویز اتنی غیر اصولی اور احمقانہ تھی کہ کانگریس کا ماؤنٹ بیٹن جیسا فرمان بردار اعلی کار بھی اس کی حمایت نہ کر سکا۔ دوسری چال یہ تھی کہ آزادی کے بعد دونوں مملکتوں کا ایک ہی مشترکہ گورنر جنرل ہو۔ پنڈت نہرو نے تو تحریری طور پر ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کر لی تھی کہ انتقال اقتدار کے بعد وہ آزاد بھارت کے پہلے گورنر جنرل ہوں گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اپنی انا بھی یہی چاہتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی اسے بھی ایسی پیشکش ہو، لیکن قائد اعظم نے دور اندیشی سے کام لے کر اس دام ہم رنگ زمیں میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس میں ایسی گاڑی چھن رہی تھی کہ کچھ ہندوؤں نے لارڈ سے اسے پنڈت ماؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں
اسے دونوں ملکوں کا مشترکہ گورنر جنرل مقرر کرنا پاکستان کی گردن پر کانگریس کی چھری لٹکانے کے مترادف ہوتا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی یہ تھا کہ روز اول ہی سے پاکستان کی پالیسیوں کو بھارتی مفاد کے تابع رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کا پہلا مشترکہ گورنر جنرل بن جاتا تو اپنی افتاد تباہ سیاسی میلان اور ذاتی اور جذباتی وابستگی کے باعث پاکستان کو بھارت کا حاشیہ بردار سیٹلائٹ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس قسم کی مکاریوں، عیاریوں اور چال بازیوں میں ناکام ہونے کے بعد کانگریس نے ایک اور گل کھلایا۔ کانگریس لیڈر عموماً اور سردار ولبھ بھائی پٹیل اور اس کے حواری خصوصاً اب بانگ دہل دون کی لینے لگے کہ مسلمان کو وہ پاکستان نہیں مل رہا جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ انہیں بے حد کٹا کٹایا، لنگڑا لوڑا، ٹرنکیٹڈ پاکستان دیا جا رہا ہے جس میں زیادہ دیر زندہ رہنے کی صلاحیت اور توانائی ہی نہیں۔ اس قسم کا پاکستان بہت جلد دم توڑ دے گا اور گھٹنے ٹیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ خسر پسر کی یہ زہریلی مہم مسلمانوں کے حوصلے اور عزائم پست کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ یہ مہم اتنی منظم تھی کہ بہت سے مسلمانوں کے انضباط اور اعتماد نفس پر بہت برا اثر پڑا۔ کئی ذہنوں میں یہ سوال ابھرنے لگا کہ اس قسم کا ٹرنکیٹڈ پاکستان قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔ اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں قائد اعظم اس کے پارٹیشن پلان کو مسترد نہ کر دیں۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے حکومت برطانیہ کی منظوری سے ایک دستبرداری پلان، ڈی مشن پلان بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس پلان کے روح سے اگر مسلم لیگ پارٹیشن پلان نہ مانے تب بھی اقتدار 2 ماہ کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ صوبائی اختیار موجودہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیے جائیں گے اور مرکزی اختیارات موجودہ عبوری حکومت کو دے دی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص تحفظات نہیں رکھے گئے تھے۔ مسلمان کلی طور پر ہندو اکثریت کے سامنے ایک اقلیت کا درجہ رکھیں گے۔ اب قائد اعظم کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک پارٹیشن پلان تھا، اس کے تحت ہندوستان 14 اگست 1947 کو بھارت اور پاکستان کے 2 آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ پاکستان میں مشرقی بنگال، مغربی بنگال، سندھ اور بلوچستان براہ راست شامل تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کی تفصیلی تعین کے لیے باؤنڈری کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ اگر مسلم لیگ فوری طور پر پارٹیشن پلان کو منظور نہ کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ڈی مشن پلان یک طرفہ عمل درآمد کے لیے میز پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے 8 صوبوں کا کنٹرول 14 اگست کو براہ راست کانگریس کے ہاتھ میں چلا جاتا، کیونکہ وہاں پر کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ پنجاب میں گورنر راج تھا، لیکن وہاں بھی یونینسٹ پارٹی کے گرگے موجود تھے جو ہندو کانگریسیوں اور سکھ اکالیلوں کے ساتھ مل کر ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجربہ رکھتے تھے۔ سندھ اور بنگال میں مسلم لیگی وزارتیں تھیں جن کے خلاف کانگریسیوں اور دوسرے ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبردست ریشہ دوانائیوں میں مصروف تھے۔ ڈی مشن پلان کے تحت مرکزی کنٹرول عبوری حکومت کو ملنا تھا، جس کے 6 کانگریسی ممبر اپنے ہم خیال 3 اقلیتی نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی وقت بھی 5 مسلم لیگیوں کو بیک بینی 2 گوشت نکال کر باہر کر سکتے تھے اور ان کی جگہ اپنی مرضی کے مسلمان شو بوائز کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔ اس صورت میں پورے ہندوستان کا اختیار بلا شرکت غیر کانگریس کے قبضے میں آ جاتا اور مسلمان قوم ایک اقلیت کی حیثیت سے بے یار و مددگار ان عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی جو سر سے پاؤں تک وسیع پیمانے پر مسلح تھے اور کلکتہ، بہار، گڑھ مکیتسر اور دوسرے مقامات پر اپنے خون آشام ہاتھ بڑی صفاقی سے دکھا چکے تھے۔ ایک طرف ٹرنکیٹڈ پاکستان تھا، دوسری طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ان 2 متبادل صورتوں کے درمیان قائد اعظم نے وہی راستہ اختیار کیا جو ایک عملی سیاست دان، دور اندیش مدبر اور صاحب فراست مسلمان کی شایان شان تھا۔ انہوں نے بڑے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان منظور کیا۔ جن لوگوں کے دل میں ابھی بھی یہ وہم ہے کہ اس وقت ٹرنکیٹڈ پاکستان قبول کرنے کے سوا اور
کوئی چارہ نہ تھا، انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی بھگت کے پس منظر ڈی مشن پلان کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ آخر 3 جون 1947 کا تاریخی دن طلوع ہوا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان کانگریس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رسی تو جل گئی لیکن بل نہ گیا۔ چنانچہ 11 روز بعد 14 جون کو آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں تقسیم ہند کے سانحے پر بڑے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور سب نے انتہائی وثوق سے اس امید اور عزم کا اعلان کیا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے جو وقت کی مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہندوستان بن کر رہے گا۔ اس موقع پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو ریزولوشن پاس کیا، اس میں مندرجہ ذیل پیراگراف آج تک جوں کا توں موجود ہے۔ Geography and the mountains and the sea fashion India as she is, and no human agency can change the shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary. ہندوستان کی شکل و صورت، اس کی جغرافیائی حدود، اس کے پہاڑوں اور اس کے سمندروں نے وضع کی ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل نہیں سکتی، نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال سکتی ہے۔ معاشیاتی حالات اور بین الاقوامی امور کی شدید تقاضوں کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہندو مہاسبھا نے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف اعلان کر دیا، انڈیا از ون اینڈ انڈیویزبل اینڈ دیئر ول نیور بی پلیس unless and until the separated areas are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof. ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یونین میں واپس لا کر انہیں اس کا مکمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اب بھارت میں اقتدار کانگریس کا ہو یا کانگریس کے مخالفین کا، دونوں صورتوں میں ہر بھارتی حکومت اس نصب العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کرے، تجارتی لین دین ہو یا زراعتی گفت و شنید ہو یا ثقافتی ہیر پھیر ہو، ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی کی سڑک ایک اور ایک منزل کی طرف جاتی ہے۔ وہ منزل اکھنڈ بھارت ہے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار بلدیو سنگھ نے پارٹیشن پلان پر آل انڈیا ریڈیو سے اپنے اپنے بیانات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ کٹک کی 18 سول لائنز میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سنا۔ ہمارا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد بھی ریڈیو کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائد اعظم کی تقریر کا اعلان ہوا تو رمضان نے بڑی عقیدت اور پیار سے ریڈیو سیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ تقریریں ختم ہوئی تو رمضان نے بڑی سادگی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے بڑے بڑے انگریز، ہندو اور سکھ صاحب لوگ مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ رمضان، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، بالکل معلوم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، رمضان نے لہک لہک کر ترنم کے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بنا؟ میں نے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ ہاں صاحب، معلوم، بالکل معلوم، بس لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ، رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس لیے اس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس اخباری تراشوں کی ضخیم اسکرپٹ بک تھی۔ میں نے کاغذ پنسل سنبھالی اور اپنی دانشوری کا برہم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کھنگال کر پاکستان کا مطلب کیا نکالنے بیٹھ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 1857 کی جنگی آزادی کی تکمیل کی طرف ایک مثبت قدم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا تدریجی اور منطقی ارتقاء۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ حکیم الامت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر
جو انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دینی، سماجی، معاشی، ثقافتی، تمدنی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں ابھرتا ہوا تشخص۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو گاؤ رکشا، مسلمان کا ذبیحہ، ہندوؤں کی چٹیا، مسلمانوں کا ختنہ، ہندوؤں کے مندر کا ناقوس، مسلمانوں کی مسجد کی اذان، ہندو کی چھوت چھات، مسلمانوں کی اخوت اور مساوات۔ ان اختلافات کی وجہ سے مستقل خوریزی، تصادمات اور فسادات۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قومیت کی اجارہ داری پر ہندوؤں کی ضد اور ہٹ درمی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا کانگریسی جنون۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کو ایک معمولی اقلیت کی طرح اکثریت کے رحم و کرم پر پاکستان کے لیے ہندوؤں کے زیر نگی رکھنے کا منصوبہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جمہوری حقوق دینے سے انکار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کا کوئی مؤثر کردار دینے کے خلاف ہندو سرمایہ داروں کی زبردست مخالفت اور مزاحمت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کر الگ کر دینے کا شدھ کانگریسی آپریشن۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھارت کو برٹش کامن ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی سودا بازی، اقتدار کو 15 مہینوں کے بجائے 2 ماہ میں منتقل کرنے کی سازش، تاکہ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کو وجود میں آتے ہی ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنانے کی کوشش، تاکہ شروع ہی سے اس نئی مملکت کو بھارت کے حاشیہ نشینی کی عادت ڈال دی جائے اور اس کی پالیسیاں بھارت کے پالیسیوں کی ہم رنگ اور تابع ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ٹرنکیٹڈ پاکستان کی پیشکش کے مقابلے میں ٹی مشن پلان کی شمشیر برہنہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کانگریس کا عزم کہ تقسیم ہند ایک عارضی عمل ہے، بھارت ایک ہے اور ایک ہو کے رہے گا، کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو مہاسبھا کا اعلان کہ بھارت ناقابل تقسیم ہے، الگ ہونے والے علاقوں کو ہر قیمت پر دوبارہ بھارت میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گٹھ جوڑ کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث، بے لاگ، بے بل، بے خوف، ایماندارانہ اور مدبرانہ قیادت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کا قائد اعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتماد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا اتحاد، ایمان اور نظم۔ آدھی رات ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میری اسکریپ بک کا عشر عشیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے تھک کر تراشوں کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تن آسانی کا سہارا لینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں مسلمانوں کا ہر دل عزیز شارٹ کٹ اختیار کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سیالکوٹ کے اخذت سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں بڑی دیر تک سرور کے عالم میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ گنگناتا رہا۔ اس رات مجھے بڑی میٹھی اور پرسکون نیند آئی۔ خواب بھی بڑے دل فریب دیکھے، سب کے پوبارہ نظر آئے، سب کے دارے نیارے دیکھے، اپنی ترقی کی راہیں بھی بڑی کشادہ محسوس ہونے لگی۔ دل و دماغ میں خوش امیدیوں کا جشن چراغاں ہونے لگا۔ ساری رات خوب عیش و نشاط میں گزری۔ نیند میں بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی طرح طربناک گونج میرے کانوں میں رس گھولتی رہی اور میرے پردہ خیال کو ایک لمحے کے لیے بھی اس فکر نے آلودہ نہ کیا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔